یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت جلالی اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس ویدر کے لیے جس کو خدا نے بہتر کیا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہماری روحانی زندگی میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ آمین۔ ہماری روحانی زندگی ان تمام حالات میں سے گزرتی ہوئی پاکیزگی اور کاملیت کے اس سٹینڈرڈ کی طرف بڑھتی چلی جائے جس کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ آج شام کلام خدا میں سے دیکھیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا آخری باب ہے اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب The Book of Revelation chapter 22 verse 12 لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح یوحنا کے وسیلہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کو بتا دو، قوموں کو بتا دو، امتوں کو بتا دو، قبیلوں کو بتا دو، یہاں تک کہ میری کلیسیا کو بتا دو کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور جلد آ کر میں کیا کروں گا؟ آپ لوگوں کے چہرے دیکھوں گا، آپ لوگوں کو شاباش دوں گا کہ تسی اتنی دیر دے میرے منتظر سو، اتنی دیر سے تم لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی، تو دیکھو میں آ گیا ہوں، شاباش۔ اس بات کے لیے لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے کیا ہے؟ اجر میرے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح آ رہے ہیں لیکن خالی ہاتھ نہیں آ رہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہے۔ ایمانداروں کے لیے یسوع کے پاس کچھ ہے، کیونکہ بیسیکلی یسوع مسیح ایمانداروں کو ہی لینے کے لیے آ رہے ہیں، مسیحی ایمانداروں کو، ساری دنیا کو نہیں، کیونکہ جو خدا کی حضوری اور پاکیزگی کا سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوالٹی کو پریفرنس دی جاتی ہے، کوانٹٹی کو نہیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی بڑی جماعت ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے خالص لوگ ہیں، کتنے پاک لوگ ہیں، کتنے راست باز لوگ ہیں، کتنے وہ ہیں جنہوں نے انجیل کی خاطر جان دے دی، کتنے وہ ہیں جنہوں نے انجیل کی خاطر دکھ سہے اور دکھ سہنے کے باوجود بھی انجیل پر ثابت قدم رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے یسوع مسیح کے پاس۔ اگر آپ 10ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ یوحنا کہہ رہے ہیں کہ پھر اس نے یعنی یسوع نے مجھ سے کہا، اس بات کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، اس کو چھپانا، اس کو اپنے دل میں نہ رکھ۔ اگر تو دل میں رکھے گا تو پھر لوگ بے امید مر جائیں گے، نا امید مر جائیں گے، پھر لوگوں کا ایمان بے فائدہ رہے گا، پھر لوگ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی نیک عمال کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے، لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ لوگوں کے نجات پانے کے لیے، لوگوں کے نیک عمال کرنے کے لیے، لوگوں کے امید کو تھامے رہنے کے لیے تم لوگوں پر اس راز کو کھول دو، انہیں بتا دو۔ اور کیا ہے وہ راز؟ لکھا ہے ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اب اگلی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا، جو نجس ہے وہ نجس ہی، جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا، جو پاک ہے پاک ہی ہوتا جائے۔ کیونکہ ایک وقت تھا
جب لوگ توبہ کرتے تھے گناہ میں چلے جاتے تھے پھر توبہ کرتے تھے، لیکن اب چونکہ وقت نزدیک ہے اس لیے اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور پھر توبہ کریں اور پھر گناہ کریں اور پھر خدا کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں، خدا کی پاکیزگی کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ خدا کی پاکیزگی، خدا کی قربت، اس کی حضوری، اس کا جلال اور اس کی نزدیکی کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ لکھا ہے جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے۔ آج کا وہ دور ہے جس میں اولاد ڈھیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، رشتے ناتوں میں دراڑ آ چکی ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، لوگ مطلب پرست ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں رہے، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے وہ وقت نزدیک ہے جب یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق آنے کو ہے۔ اب ان تمام سچویشنز میں، ان تمام حالات میں ایک ایماندار کا قائم رہنا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، اور نہایت ہی چیلنجنگ بھی ہے کہ کہیں وہ گر نہ پڑے، کہیں وہ برگشتہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ برگشتہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنا اجر کھو بیٹھے گا، اگر وہ قائم رہتا ہے تو پھر یقیناً وہ اجر پائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں بتا دوں اس بات کو بھی کہ نجات پانے کے لیے تو ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، نجات ہمیں مفت مل گئی۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے، اس کو اپنا دل دینے سے، اس کو اپنی زندگی دے دینے سے ہم نے یسوع مسیح کو پہن کر، یسوع مسیح کو پا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی، نجات پا لی۔ لیکن اس نجات کے بعد ایک خاص کام کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نیک اعمال۔ اور یہ نیک اعمال کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ ہمیں اجر ملے۔ کیا ملے؟ اجر ملے۔ مسٹوس یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، اجر پانے کے لیے۔ یسوع نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر آ کر تمہیں بھی لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی میرے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح، جہاں تک ہم امید لگائے ہوئے ہیں کہ یسوع ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے اور ہم یسوع کے ساتھ بادلوں پر اڑ کر جائیں گے اور یسوع مسیح کا دیدار کریں گے اور یسوع مسیح سے گفٹس لیں گے، یسوع مسیح سے اجر لیں گے جو وہ ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے، یہاں تک مطلب اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی کلیسیا کو روئے زمین پر سے کلیکٹ کر لے، اور یہ کلیکشن ہوگی، کلیکٹ کرے گا یسوع۔ لکھا ہے 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک دوسرا کیوں نہیں؟ یا چکی پیسنے والی کے ساتھ جو دوسری بیٹھی ہے وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خدا کا اپنا کرائیٹیریا ہے، اور جو اس کرائیٹیریے پر پورا اترتا ہے خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اتنا وقت دیا گیا ہے، 2000 سال گزر چکے، 2021 سال گزر چکے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ 21واں سال جا رہا ہے۔ ان تمام سالوں میں کتنا ٹائم ملا ہے کلیسیا کو اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو درست کرنے کا، یسوع مسیح کے شاگردوں کے وسیلہ سے، رسولوں کے وسیلہ سے۔ آج بھی پاسبان چلا چلا کر لوگوں کو کہتے ہیں توبہ کر لو، نجات پالو، لیکن بہت سارے لوگوں کا شاید یہ موقف ہے کہ اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ وہ پاسٹرز کو کریزی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دے آر کریزی، یہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، جو ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتے اس دنیا میں۔ ایک کو واری تے زندگی ملی ہے، ایک اڑی کڑی مڑی لبنی ہے، ہمیں اس دنیا میں رہ کر خوب انجوائے کرنا ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ بڑا کامن سینٹینس ہے،
ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اب میں آسمان کی بادشاہی کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بپتسمے لے رہے ہیں, بہت سارے لوگ نجات پا رہے ہیں, لیکن نجات پانے کے بعد, بپتسمہ لینے کے بعد, توبہ کر لینے کے بعد کیا وہ خداوند میں قائم ہیں یا نہیں؟ That is another question. توبہ کرنے کے بعد, نجات پانے کے بعد, بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں اس کی نجات میں قائم رہنا بہت ضروری ہے, ورنہ کیا ہوگا؟ آئیے ذرا دیکھیں کرنتھیوں کے خط میں کیا لکھا ہے. پہلا کرنتھیوں 3 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریے گا. میں نے اس توفیق کے موافق, پالوس خدا کے خادم کہتے ہیں, میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی, جو خدا نے مجھے بخشی, دانا معمار کی طرح, دانا معمار کی طرح نیو رکھی, اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے, اس پر عمارت اٹھاتا ہے. بس ہر ایک خبردار رہے, بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت کہ اٹھاتا وہ ہے. کیسی عمارت اٹھاتا ہے. نیو تو بڑی اچھی رکھی گئی, توبہ کر لی, بپتسمہ لے لیا, مسیح کے خاندان میں شامل ہو گئے, بہت اچھی بنیاد رکھی ہے, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہو رہی ہے, جو ردے رکھے جا رہے ہیں, جو اینٹیں لگائی جا رہی ہیں, وہ کس طرح کی ہیں؟ پڑھیے ذرا آگے. کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے, کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اب یسوع مسیح کے بغیر نجات کا تصور ہی نہیں ہے. پالوس کہتے ہیں اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک. اب نیو یسوع مسیح ہے جس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں, نجات پا لیتے ہیں. پھر آگے پڑھیے کیا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے. سن لیجئے ذرا. اب یہ نیو جس کے اوپر ردے رکھے جا رہے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کر لینے کے لیے, نجات دہندہ مان لینے کے لیے, نجات کو پا لینے کے بعد اگر اس کے اوپر فینسی ٹیچنگ آ رہی ہے, فینسی ٹیچنگ سمجھتے ہیں؟ وہ تعلیم جو فرسودہ تعلیم ہے, وہ تعلیم جو بائبل مقدس میں سے نہیں ہے, وہ تعلیم جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے. کون سی؟ نہ باپ کی نہ بیٹے کی. اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے, محض ایک انسان تھا, آپ اس تعلیم پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ نے فینسی ٹیچنگ کا ردہ رکھ دیا ہے. ٹھیک سمجھ رہے میری بات؟ اس کے بعد لکھا ہے بھوسے, لکڑی کا ردہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیچنگ ہے یا یہ وہ رویہ ہے ہمارا جس میں ہم اسی ٹھنڈے مٹھے رہنے ہیں. دل کیتا گرجے آگے, دل کیتا چھٹی کر لی, دل کیا تو دعا کر لی, دل کیا تو چھٹی کر لی. ٹھیک, دل کیا تو بائبل پڑھ لی, دل کیا تو کبھی برگشتہ ہو گئے, کبھی ایماندار بن گئے, کبھی بہت سرگرم ہو گئے اور کبھی اتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ خدا کی حضوری ہمارے قریب بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا رویہ اگر ہمارا ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ذرا پڑھیے آگے. لکھا ہے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا. جی
کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ کیونکہ ظاہر جو دن ہوگا آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک اب یہ کون سی آگ ہے؟ وہ آگ جس کا ہم اپنی دعا میں ذکر کرتے ہیں کہ خداوند روح القدس کی آگ بھیج، خداوند روح القدس کی آگ کو آنے دے، میری خود ہی جل جائے، ٹھیک، میرے ارد گرد کی بدروہیں جل جائیں، فضا کی تاثیریں جل جائیں، اور خداوند تیری روح القدس کی آگ کو لے کر میں زوراور ہو جاؤں، زوراور بن جاؤں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس دن کلیسیا اٹھائی جائے گی اس دن روح القدس بھی اٹھایا جائے گا، اور جس دن روح القدس اس دنیا سے چلا گیا اس دن یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کی شہادت بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اگر آپ تسلنیکیوں کا خط پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، بے دینی کم نہیں ہوئی، روح القدس کی موجودگی ہے اور بے دینی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن لکھا ہے کہ ایک ہے جو روکنے والا ہے، اور جب تک وہ موجود ہے روک کے رہے گا۔ اب یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ روح القدس اس بڑھتی ہوئی بے دینی کو ہماری طرف آنے نہیں دے رہا، آمین، پروٹیکشن دیتا ہے، وال بنا ہوا ہے۔ آپ میں امبرگستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو روح القدس کے کنٹرول میں دے رکھا ہے۔ اب روح القدس کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کی آمد پر جب یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے، کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، اس سے پہلے کہ اجر ملے، اجر سے پہلے ہم سب کا ایک ٹیسٹ ہوگا۔ آج صبح پادری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ لوگ باہر کے ملک میں جائیں، اب چونکہ دنیا چینج ہو چکی ہے، کووڈ نے دنیا کے حالات بدل دیے ہیں، کووڈ 19 نے، تو کوئی بھی شخص باہر جانے سے پہلے اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو ایئر لائن اس کو جہاز میں گھسنے نہیں دیتی، ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ دوسرے ملک میں جا سکتا ہے۔ سو ایسا ہی ہوگا۔ کلیسیا یہ مت سمجھے کہ اگر ہم اٹھائے جائیں گے تو بس پھر جاتے ہی ہمارے لیے دروازے کھل جائیں گے، جاتے ہی دروازے نہیں کھلیں گے۔ اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوگا، اور وہ ٹیسٹ یہاں پر کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ہوگا ٹیسٹ؟ ان کے کام پرکھے جائیں گے، وہ کام جو دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہیں، جن کا میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، وہ اعمال، وہ ایکٹس۔ اور یہاں پر چلتے چلتے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہر کتاب کا اختتام ہوا ہے، لیکن بائبل مقدس میں ایک کتاب ایسی موجود ہے جس کا اختتام نہیں ہوا۔ کون سی ہے وہ؟ دیٹ از دا بک آف ایکٹس، اعمال کی کتاب۔ کیوں اس کا اختتام نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ کانٹینیو ہے، اس میں کانٹینیوٹی ابھی تک برقرار ہے، اور ہم سب کے، آپ کے، میرے، ہم سب کے اعمال ابھی بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور یہ اعمال جب ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ہم یسوع مسیح کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے، تو دیدار حاصل کرنے سے پہلے ہمارے کام پرکھے جائیں گے، ہمارے اعمال پرکھے جائیں گے، اور یہ کام روح القدس کرے گا۔ روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے ایسا ہوگا۔ بیٹا آگے پڑھیے گا، بلکہ اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھے تاکہ ان سب کو پھر سے اس کی صحیح سے سمجھ آ جائے۔ 14ویں آیت سے پڑھیں، بلکہ 13ویں آیت سے۔ تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، سنیں، لکھا ہے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا، جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ اس کام کو بتا دے گا، وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام، خود ہر ایک کا کام آزما لے گی، آزما لے گی کہ کیسا ہے، کہ کیسا ہے۔ تانوں کسے نو یہ کہن دی لوڑ نہیں ہونی جی اینو پہلے چیک کرو، اس کو پہلے چیک کریں۔ یہاں زمین پر تو ہم چیک کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہے نا، زمین پر تو ہم منصف بنے ہوئے ہیں کہ فلانا کنجدہ ہے تو فلانا کنجدہ ہے، لیکن آسمان پر جا کر روح القدس خود منصف ہوگا، وہ خود چیک کرے گا۔ اور وہاں پر ایک اور بات ہے، وہاں پر کسی طرح کی فیورٹزم بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان جتے ہوں نا
کرپشن چل جاتی ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے کر دو کام خیر ہے جی ویکھی جائے گی ساڈا اپنا بندہ ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر سب کا کام چیک کیا جائے گا. بھلے وہ پاسبان ہے, بھلے وہ استاد ہے, بھلے وہ مبشر ہے, چرواہا ہے, رسول ہے, کچھ بھی ہے, یا ایک لے مین ہے, عام کلیسیائی رکن ہے, سب کا کام پرکھا جائے گا. اور پھر کیا لکھا ہے آگے؟ کام اس پر بنا ہوا باقی اب سن لے, جس کا کام اس نیو کے اوپر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا. وہ اب اجر ایویں ہی نہیں ایڈا کہ سستا اجر یسوع مسیح لئی پھرنڈے نال. اگر یسوع مسیح نے نجات قربانی دے کر آپ کو دی ہے تو پھر اجر بھی آسانی سے نہیں دینے والا. سن رہے میری بات؟ نجات کے لیے یسوع مسیح نے قربانی دی ہے اور اجر پانے کے لیے ہمیں قربانی دینا ضروری ہے. آمین آمین. اس لیے یسوع نے کہا اس دنیا میں تو رہ کر دکھ اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر خالی پایا ہوں. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں میں تمہارے دکھ درد کم کر دوں گا, یا میں دکھاں نو حکم دے دوں گا کہ انہاں دے لاگے نہ آئو, یہ میرے خاص لوگ ہیں. نہیں 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 نہیں. یسوع نے ان ساری تکلیفوں کو, ان مصائب کو, ان دکھوں کو اس لیے ہماری زندگیوں کے لیے, ہماری آزمائشوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے تاکہ ہم ان میں سے ہوتے ہوئے بھی قائم رہیں, قربانی دینا سیکھیں, ثابت قدم ہوں اور اجر پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہاں جی آگے پڑھیے بیٹا. اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اب یہ سن لیں, جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا. لیکن آگے کیا ہے؟ لیکن خود بچ جائے گا. لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کام تو جل گئے, کام سارے ہی سڑ گئے, سوا ہو گئے جن نے زمین تے رہ کے کیتے سی, لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے. کیسے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا, کسے؟ یسوع مسیح کو. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب وہ لوگ جنہوں نے نجات پا لی ہے, جن کی نیو مضبوط ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد خدا کی فرزندیت کو حاصل کر لیا, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے, وہ بچ جائیں گے. لیکن اگر زندگی میں بدعمالی ہوگی تو ان کے اعمال جل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہی کا حصہ تو ہوں گے لیکن ان کے پاس اجر نہیں ہوگا, بغیر اجر. تو پولس ذکر کرتے نام مرجھانے والا صحرا, یہ ان کے لیے ہوگا جنہوں نے نجات بھی پائی ہے اور دنیا میں رہ کر تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں اور ان تکلیفوں پر غالب آئے ہیں اور پھر انہوں نے نامرجھانے والا صحرا حاصل کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی محبت میں قائم رہے اور انہوں نے یسوع کی صلیب اور اس کی بادشاہی کے لیے اپنی زمینی زندگی کو گنوا دیا. لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج. یہ ہیں وہ اجر جو وہ دینے کو ہے, اور یہ ان کو ملیں گے جو قائم رہیں گے اور جو برگشت جنہوں نے عادت پئی ہے پیڑی برگشتہ ہوندی, کڑی مڑی برگشتہ, نکیاں نکیاں گلاں تو برگشتہ. بھائی صاحب جی تسی ساڈی گل نہیں سی مننی, اسی تواڈے گرجے نہیں آنا, اسی دعائیں ہی نہیں کریا کرنی, اسی جانا ہی نہیں کسے بھی گرجے, خدا نے ساڈا فلانا کام نہیں کیتا, اسی دعا ہی نہیں کرنی ہن خدا دے زور. نکیاں نکیاں گلاں تے کمپلین کرن والے, نکیاں نکیاں گلاں تو برگشتہ ہو جان والے, مائنڈ میں رکھیں کہ ایسے لوگ اپنا اجر گنوا دیں گے, اجر نہیں ملے گا. سو یسوع اجر دینے کے لیے آ رہا ہے, اجر دینے کے لیے آ رہا ہے, اس کی آمد پوشیدہ ہوگی. اور پھر یہاں پر چلتے ہوئے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, وہ اپنے وعدے کی تکمیل کرنے کو ہے, اور اس وعدے کی تکمیل کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور آ کر تمہیں لے جاؤں گا. جگہ تو تیار ہو رہی ہے,
21 سال میں نے بتایا ہے، یہ 21واں سال جا رہا ہے، جگہ تیار ابھی تک ہو رہی ہے، لیکن کلیسیا کب اٹھائی جائے گی؟ بڑے لوگ دنیا پر کرونا تو ڈرے اور ویکسین نہیں لوا رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ویکسینیشن کروائیں گے تو شاید ہم اس مہر کو اپنے اوپر لے لیں گے جو ابلیس لگا رہا ہے۔ ارے نہیں 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 نہیں، اس مغالطے سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک ڈیزیز ہے، یہ ایک وبا ہے، اور اس وبا کی ویکسینیشن ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وبا ہی ایسی ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو چھوتا ہے تو وہ اس سے ٹرانسفر ہو جائے گی۔ سو اس کی پریونشن کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے اس ویکسینیشن کا جسم میں اترنا ضروری ہے۔ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو، پریونٹ کرتی ہے ڈیزیزز کو آپ تک بڑھنے کے لیے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خسرے کا ٹیکہ لگتا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن جس چپ کی بات بائبل مقدس کر رہی ہے، یہ چپ ابھی نہیں لگ رہی، ابھی نہیں لگے گی یہ چپ۔ جب یہ لگے گی تو واضح طور پہ لگے گی۔ انہوں نے ٹیکیاں پر کے چپ نہیں لانی، انہوں نے واضح طور پر آپ کو چپ لگائیں گے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ چپ لگے کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں اپنے، کیونکہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد میں نے بولا روح القدس جب تک موجود ہے، کلیسیا جب تک موجود ہے، اس طرح کی تباہی نہیں آئے گی۔ لیکن جو ہی روح القدس اٹھا لیا جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے کلیسیا اٹھا لی جائے گی، تو پھر ایک بڑی تباہی ہوگی، اور ہلاکت کا فرزند بھی ظاہر ہوگا۔ سمجھ رہے؟ ہلاکت کا فرزند ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک روح القدس موجود ہے۔ سو اس ویکسینیشن سے نہ ڈریں، خدا را کروائیں ویکسینیشن، تاکہ آپ خدا کی مرضی کو روئے زمین پر پورا کر سکیں۔ پھر قبریں بھی نہیں پھٹیں گی، کلیسیا جلالی بدنوں میں اٹھائی جائے گی، یسوع مسیح کی طرح ہو جائیں گے جیسے یسوع اٹھایا گیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس کے لیے ریفرنسز نوٹ کر لیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 51 اور 52 دو آیات ہیں، پھر فلپیوں 3 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یسوع مسیح لکھا ہے جلد آنے کو ہے، ایک عرصہ گزر چکا ہے، کلیسیا انتظار کر رہی ہے، کلیسیا منتظر ہے۔ پطرس کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کی آمد پر انگلیاں اٹھائیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کہاں گیا اس کا وعدہ؟ شاید ابتدائی کلیسیا یہ سمجھتی ہوگی کہ ہماری موجودگی میں ہی یسوع مسیح واپس آ جائیں گے۔ یسوع مسیح کو در حقیقت اپنا نمبر پورا کرنا ہے، اور جب تک پوری دنیا میں سے لوگ اکٹھے کر کے کلیسیا پوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یسوع مسیح نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم غافل ہو جائیں، اور یسوع کا یہ فکرہ کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اسی لیے یسوع نے یہ فکرہ بولا کہ کلیسیا غافل نہ ہو جائے، کلیسیا سو نہ جائے، کلیسیا برگشتہ نہ ہو جائے، کلیسیا ٹھنڈی نہ پہ جاوے کہ کوئی گل نہیں یسوع نے سویرے آنا، ویکھی جائے گی، اسی الارم لا لیں گے، ہے نا؟ نہیں 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 نہیں، اسی لیے یہ فکرہ بولا تھا کہ ہر وقت ہماری آنکھیں آسمان کی طرف لگی رہے ہیں کہ بادشاہ آنے کو ہے، ہم اس کے منتظر رہیں، ہم سو نہ جائیں، ہم برگشتہ نہ ہو جائیں، ہم دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں ان کا حصہ نہ بن جائیں، ہم میٹیریلسٹک نہ بن جائیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور یہ بات یقینی ہے، حقیقی ہے، اور ایسا ہوگا، کیونکہ متی کی انجیل 24 باب کی 35 آیت میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن یسوع نے کہا میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ۔ اس کا مطلب اس نے کہا ہے میں آؤں گا تو وہ آئے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں تیار ہونا نہیں۔ جے تیار ہون والے پاسے پہ گئے تو پھر میریاں بھیناں تے رہ جان گیاں، کیونکہ یہ تے گرجے آن لگیاں اتنا ٹائم لا دیندیاں تے آسمان تے جان لگیاں کتنا لگے گا، انکلوڈنگ مائی وائف۔
عورتوں کی تیاری بڑی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک؟ اس لیے تیار ہونا نہیں ہے، تیار رہنا ہے۔ سب مل کے کہیں گے ہمیں تیار، ہمیں تیار، ہمیں تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع آنے والا ہے۔ اگر تیاری میں لگے رہیں گے تو پھر شاید کبھی موقع نہ ملے۔ ایک شخص جس کی زندگی میں توبہ کا موقع آیا اور اس نے اس موقع کو گنوا دیا، وہ کہنے لگا آج نہیں کل توبہ کروں گا، اور اگلا دن شاید اس کی زندگی کا آخری دن تھا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ مر گیا اور جہان فانی سے کوچ کر گیا، لیکن توبہ نہیں کر سکا۔ اس لیے جو وقت ہمیں ملتا ہے اس کو ہم سب سے بہترین جان کر اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے، اور خالی ہاتھ بلکہ اجر دینے کو ہے۔ آمین۔